3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے, ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے 2 وجہ سے. پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے, یہ میرا پہلا سوال ہے. مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے, مگر مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مالدار ہو کر کے غریب سے کیسے نکاح کر لیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, ہمارے نبی کو اللہ نے خدیجہ سے بیٹی بھی عطا فرمائی, بیٹا بھی دیا, لیکن بیٹی زندہ رہی, بیٹا انتقال کر گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے 2 وجہ سے. معراج کہاں ہوئی ہے؟ عرش پر ہوئی ہے. عرش کے بعد دنیا ختم ہے, مخلوق ختم ہے. اللہ کو بتانا تھا کہ جس جگہ میرا نبی آیا یہ آخری دنیا ہے, یہاں مخلوق نہیں ہے, مخلوق ختم ہے, دنیا ختم ہے. عرش پر نبی پہنچا. دنیا کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں, کوئی مخلوق نہیں, اس نبی کے بعد کوئی آخری نبی نہیں. مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی, لیکن خدیجہ نے نکاح کیا ہے. اس کی وجہ لکھی کہ خدیجہ کو پتا چل گیا تھا یہ آخری نبی کا زمانہ ہے, اسی دور میں کوئی ایک جوان آخری نبی بنایا جائے گا. پیشانی کی آنکھ سے ڈھونڈتی رہی, تلاش کرتی رہی. یہ پیشانی کی نگاہ جس پر ٹکی وہ ہمارے نبی تھے. اس امید سے نکاح کیا کہ یہی جوان آگے چل کر کے آخری نبی بنایا جانے والا ہے. بیٹی تو انتقال, زندہ رہی, بیٹا انتقال کر گیا. اس کا راز لکھا ہے. اگر نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو نبی بنائے جاتے, پھر ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہوتے, اس لیے بیٹا انتقال کر گیا. اگر بیٹا زندہ ہوتا نبی نہیں بنایا جاتا تو دنیا کے لوگ تانا مارتے کہ جو مقام باپ کو ملا اس سے بیٹا محروم رہا. اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کو اٹھا لیا, بیٹی کو باقی رکھا. دیوبند میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے پاس ایک دیہاتی آدمی آ کر کے بولا میں بھی صحابی ہوں. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ آگرہ سے تو نہیں آ رہے, ہاف ہو یا فل ہو. اگر صحابی ہو تو دیوبند میں کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا حضور میں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے, اس لیے صحابی ہوں. حضرت نے کہا سمجھ میں آ گیا. حضرت نے کہا کہ تم سوتے سوتے صحابی ہو, جاگنے کے بعد بے وقوف آدمی. اس سے آگے کچھ نہیں. اگر ختم تم پہ رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی. اگر ختم تم پہ تمہیں ہر نبی پہ فضیلت نہ ہوتی, تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی, تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی, تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی, تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی. محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی, محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی, تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی, تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی. ماشاءاللہ بیدار مجمع اور زمین سے زندہ مجمع. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان کا قبول فرمائے. پہلا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دوسرا امتحان, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی.
اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے, ہنسنا منع نہیں ہے, لیکن 1 منٹ کا نمونہ ہے, آپ کے سر سے گزر جائے گا. دھیان ادھر رکھیے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے فتاوی شامی. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو 1 رات بخار آئے, صرف 1 رات, اس کے بعد صبح کو بخار ٹوٹ گیا, آدمی ٹھیک ہو گیا, اسے کیا ملا خدا کی طرف سے؟ بخار ایسا مرض ہے کہ ایک ناخن میں گھس جاتا ہے, ایک بال میں گھس جاتا ہے, منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, سر سے لے کر کے پیر تک آدمی بے چین رہتا ہے, نہ گھر میں چین نہ گھر سے باہر چین. 1 رات بخار میں گزری ہے, 1 رات کا بخار ہے, صبح کو ٹوٹا. اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ خدا اپنے بندے پر کتنا مہربان, بندے کی بے چینی کا علم خدا کو لکھا کہ 1 رات کے بخار پر اللہ 1 سال تک کا گناہ معاف فرما دیتا ہے. جس عورت کے بچے کو آپ دیکھیے گا گورا ہوگا, جب وہ نہائے گی تو 1 بار صابن لگائے گی, وہ چکا چک ہو جاتا ہے. اور اگر بدقسمتی سے اس کا بیٹا کالا ہے تو 72 بار صابن لگاتی ہے. وہ کالیا چلاتا رہتا ہے, مگر ماں اس کو رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی ہے. ماں سوچتی ہے کہ صابن لگا لگا کر کے اس کالیا کو گورا کر دے, لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا, اس کالیا کو گورا ہونے لگا. آسمان سے ہی ٹھپا پڑا. اچھا, ماں اس کو رولا رہی ہے, وہ رو رہا ہے, رونے کی پرواہ اس کی ماں اس کے لیے نہیں کرتی. وہ آنکھ سے آنسو بہا رہا ہے, چلا رہا ہے, مگر ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے, رگڑ رگڑ کر کے اس کو نہا رہی ہے. ماں کو پتا ہے اگر اس کے رونے کو دیکھا جائے گا تو اس کے بدن کا میل کچھ صاف نہیں ہوگا. اللہ اپنے نیک بندوں کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. خدا کو پتا ہے جب تک یہ روئے گا نہیں, مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا, اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا. کس کے روکے رکا ہے سویرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. لب پہ شکوا نہ لا, اشک پی لے, جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے, جس طرح